بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ حضرت صدر محترم فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، مختلف جماعتوں کے ذمہ داران، نمائندگان اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے دیگر ارکان اور آپ تمام عزیز بہنوں، ہمارے سماجی جھگڑے اور تنازعات ویسے ہی بہت سارے ہیں اور میری مشکل یہ ہے کہ ان سب کو مجھے 15 منٹ میں نمٹا دینا ہے۔ حضرت فقیہ العصر یہاں تشریف فرما ہیں، عین کھانے اور قیلولے کے وقت میں تقریر کرنے کا حکم پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ گفتگو اس موضوع پر حضرت صدر محترم کے حکم سے کر رہا ہوں۔ جھگڑے ویسے ہی لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور پھر اگر اس میں خواتین کی شرکت ہو جائے تو کیا کہنا۔ کسی شاعر کا شعر ہے، دنیا پر اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی تو تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے پیش نظر خاندانی تنازعات کے حل پر مجھے تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اختلاف سے، انتشار سے، آپس کی تکرار اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے لیے جو بنیادی اصول ہمیں کتاب و سنت نے دیا ہے وہ ایک لفظ میں یہ ہے، حق ادا کرنا۔ جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو جھگڑوں اور تنازعات سے انسان محفوظ رہ سکے گا۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم حق لینا چاہتے ہیں، حق دینا نہیں چاہتے۔ حق کی ادائیگی کا مزاج ہمیں یہ کہہ کر سکھایا گیا کہ اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیم ہے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کے تئیں شفیق، نرم دل، محبت کرنے والے اور مربی ہوں، اور اولاد سعادت مند، مطیع و فرما بردار اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو۔ سماج میں جو تو تنازعات، جھگڑے اور آپس کی تکرار پیدا نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک اپنا حق لینا چاہ رہا ہے، دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتا۔ حق کے اس کے وصول کرنے کے لیے فکر مند۔ بہو ہے وہ اپنی جگہ، اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے فکر مند۔ بڑے چاؤ اور ارمان سے نکاح ہوتا ہے اور صورتحال یہ بنتی ہے کہ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر کی مالک، بہو یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میرا شوہر کما رہا ہے اس لیے میں مالک۔ اور یہ جو آپس کی رسہ کشی ہے، آپس کی رقابت ہے، آپس کا جھگڑا ہے، اور یہ جو مالک کا اختلاف ہے، اس میں جو شہید ہوتا ہے وہ بیچارہ عبد المالک ہے جو بیچ میں ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں ناراض، ماں کی طرف جھکتا ہے بیوی ناراض۔ حقوق کی ادائیگی کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم تنازعات اور جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں
تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم بنایا، اور ایک ایسا راستہ اس پوری امت کو دیا گیا جس سے بہتر، جس سے خوبصورت، جس سے زیادہ منظم، جس سے زیادہ شائستہ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی راستہ، کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ مگر حق کی ادائیگی کا مزاج نہ ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ وراثت کے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بھائی طاقتور ہے بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر انہوں نے اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دیا۔ ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ جس میں ایک بھائی کا جنازہ جا رہا ہے اور اس جنازے کے پیچھے پیچھے اس کی بہن چل پڑی۔ لوگوں نے روکا کہ تم نہ آؤ، مگر وہ جنازے کے پیچھے جاتی رہی یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئی۔ جب اس کے بھائی کو قبر میں لٹا دیا گیا، مٹی ڈالی گئی اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے یہ دعا مانگی جس سے اس کا کرب، اس کی تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھ کو ویسے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما۔ یہ چیز حق تلفی کا مزاج تنازعات کو، جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج بنانے میں کامیاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر حق کی ادائیگی کی عادت آئے۔ اور پھر خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے آپس میں کوئی تکرار ہو گئی تب بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، تو سنو، جب آپس میں کوئی تکرار ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ۔ اللہ اس کی پاک کتاب اور اس کے پاک رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے جھگڑے کا فیصلہ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ارشاد ہوا کہ جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ آخری فیصلہ ہے۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی اور راستے کو اختیار کرے، کوئی اور فیصلے کی طرف جائے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں تکرار ہو جاتی ہے۔ اس وقت تعلیم دی گئی کہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالو۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوگی، اگر کسی کے اندر کوئی نقص ہے تو اس کے اندر کوئی کمال بھی ہوگا، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے بھلائی بھی ہوگی۔ مثبت پہلو پر نظر ڈالو، منفی پہلو سے نگاہ کو ہٹا لو۔ عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اطاعت کا مزاج بنائیں۔ ارشاد نبوی ہے ایّم امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ ارشاد ہے کہ جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کا حکم مانے، آخرت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ مزاج ہوگا کہ آپ اطاعت کریں اور شوہر میں یہ مزاج ہوگا حق ادا کرے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر جھگڑا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی غلطی سے صرف نظر کریں، ایک دوسرے کی کوتاہی کو معاف کریں، خوشگوار
مزاج خوشگوار اس کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشگوار قائم کیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، پھر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو نرمی سے حل کر لیا جائے، اگر بات آگے بڑھ جائے تو پھر دوسرے لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اختلاف بڑھ جائے اور تکرار بڑھ جائے تو پھر تم یوں کرو کہ ایک حکم، ایک ثالث شوہر کے گھر والوں میں سے اور ایک بیوی کے گھر والوں میں سے طے کرو اور آپس میں اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور ارشاد ہے کہ اگر میاں بیوی صلح چاہیں گے، اصلاح چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر خاندان میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، پاس پڑوس والے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مسلمان جان رہے ہیں، تو ان کو بھی ہدایت دی گئی کہ اس میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں، جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تم آگے بڑھ کر صلح کرا دو، آگے بڑھ کر تم اختلاف کو مٹا دو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ سب قرآنی ہدایات ہیں جن پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور ہر قسم کے انتشار سے بچنے کے لیے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ سب تعلیمات ایسی ہیں جن پر عمل ہمارے سماج کو جھگڑوں سے پاک کرے گا۔ اسی راہ پر ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اور لمبی گفتگو کر کے آپ لوگوں کے صبر کا امتحان لوں اور آپ لوگوں کی اجتماعی بد دعا کا حقدار بن جاؤں۔ اور ہمارے حضرت صدر محترم کا بہت ہی دل نشیں اور اثر انگیز خطاب ہمیں سننا ہے، اگرچہ کہ حضرت نے فرمایا کہ میں چند جملے کہہ کر گفتگو مکمل کر دوں گا، لیکن ہماری چاہت ہے، حضرت ہم سب کے بڑے اور بزرگ ہیں اور ان کی نصیحت ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہوگی، اس لیے ہم ان سے ضرور سننا چاہیں گے۔ آخر میں آپ سے یہ ہم آپ کے اسی حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں ہوا تھا اور اس پر 50 سال کا عرصہ گزر چکا۔ الحمدللہ آج بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کارواں رواں دواں ہے اور وحدت امت اور اصلاح ملت اور تحفظ شریعت کا گراں قدر فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی اور مختلف جماعتوں کے ذمہ داران، سربراہان، اس کے کارکنان اور ملت اسلامیہ کا بہت بڑا طبقہ اس بورڈ کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور ملک کے ان مشکل حالات میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دے رہا ہے، جس کے پیش نظر ہمیں یہ امید ہے کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری بہن جلیسہ سلطانہ صاحبہ کو، جو شعبہ خواتین کی کنوینر ہیں، ان کی پوری ٹیم کو جو تفہیم شریعت، اصلاح معاشرہ اور مختلف ملی اور سماجی کاموں کو بحسن خوبی انجام دے رہی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا عمر عابدین صاحب اور ان کے تمام رفقا اور اس اجلاس کے منتظمین کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا